سارے حضرات صلوات پڑھو۔ سارے رل کے آمین آکھیا جے اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ بانیان دی اے پرخلوص محنت، سائیو سامان، لنگر نیاز، خرچ اخراجات اپنے دربار چ قبول و منظور فرما۔ حاضرین دا ٹورایا قبول و منظور فرما۔ جمیع حاضرین دیاں تمام حاجات پوریاں فرماوے بشرطے کہ شرائع محمدی دے مطابق ہوں۔ ولی العصر حجت دوراں سرکار قائم آل محمد دا خلاق دو عالم ظہور جلد فرماوے۔ ہر مومن نو نماز اور قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ ہر مومنہ نو نماز اور قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرماوے۔ سیرت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تے عمل پیراؤن دی توفیق۔ صلوات سارے بلند آواز نہ ذرا پڑھ دو۔ ایک ایسی صلوات پڑھو ماحول چ روحانیت آجا، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دو۔ ایک مجلس آزادی اور دعاواں دی قبولیت واسطے بلند تر درود پاک پڑھ دو۔ ذرا اس تو آہستہ درود پڑھ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ بلند تر صلوات۔ کوئی طوالت نہیں، سورہ مبارکہ البقرہ، کوئی علمی دعویٰ بھی نہیں، ایک چھوٹا جا طالب علم اور علماء دی قدر کرنا علامہ۔ علماء انبیاء دے علم دے وارث نے، اور جتنے خطباء ذاکرین عظام آل محمد دی وکالت کر رہے نے اپنی لیاقت دے مطابق، اپنی علمی استطاعت دے مطابق، مالک ساریاں دی قبول فرماوے اور توانو اور مینو صحیح معنی آل محمد دا شیعہ بنن دی توفیق عطا۔ بالکل کوئی طوالت نہیں، جلدی جلدی دو چار جناب نو گلاں سنا کے تے سلام کرانگا۔ مجلس لیٹ شروع ہون دی وجہ تو، موسم دی خرابی دی وجہ تو، ٹائم مناسب ہی ہے، اور کوشش ہے کہ اپنے ٹائم دے اندر اندر چوکھیاں گلاں کر کے چوکھے آل محمد دے احکامات پہنچا کے تے جناب نو سلام کراں۔ سورہ البقرہ دے وچ 29 نمبر آیت وچ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میرا حبیب یاد کرو اس وقت نو جدوں تیرے رب نے ملائکہ دی بزم وچ ملائکہ نو آکھیا سی انی جاعلن فی الارض خلیفہ، میں زمین تے خلیفہ بنا لگا۔ میں زمین اتے تھوڑا تھوڑا میرے نال بولیا جی، میں زمین اتے خلیفہ بنا لگا۔ پالنے والے 27 مقام تے قرآن مجید تساں جناب آدم دا تذکرہ کیتا ہے، اور چھوٹے بچے نے بھی پوچھئے کہ پہلے نبی دا نام کیے تو فرمان گے جناب آدم علیہ السلام۔ اللہ نے پورے قرآن جناب آدم علیہ السلام نو نبی نہیں آکھیا، تھوڑی توجہ کر لوے آجے۔ پورے قرآن مجید کلے یا بنی آدم، کلے انی جاعلن فی الارض خلیفہ، مختلف القابات نال خلیفے دے لقب، نبی نہیں پورے قرآن اللہ پاک نے آکھیا۔ صرف ایتھے اس مقام تے جدو تعارف کروایا عہدے دا تو خلافت دے عہدے نال کروایا ہے۔ پالنے والے ہے تے نبی، تو تسی کہہ رہے ہو میں زمین تے خلیفہ بنا لگا، تے آنکھوں میں نبی بنا لگا۔
آواز قدرت آئے گی مولوی تیرا ذہن چھوٹا ہے، تیرا ادراک چھوٹا ہے، میں جاننا انی عالم و مالا تعلمون، جو میں جاننا وہ تسی لوگ نہیں جان دے، منو پتہ ہے رولا نبوت تے نہیں پہنا۔ تھوڑی جی توجہ فرما لویا جے یا رولا نبوت تے نہیں پہنا، منو بھی پتہ ہے۔ میں پہلے نبی نو خلیفہ دا آسمانہ تے لقب دے کے خلیفہ دے نام نال یاد کر کے اور اے اعلان کر کے آخر ہے کہ انی جائلن فی الارض خلیفہ، خلیفہ عرشاں تے میں بنانا، زمینہ تے کوئی کارخانہ نہیں۔ حیدری اچھا اس اعلان تو 1000 سال بعد اللہ نے سورہ صاد ایک دوسرا اعلان کیتا ہے۔ اعلان کی کیتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَائٍ مَّسْنُونٍ کہ میرا حبیب یاد کرو اس وقت نو 1000 سال بعد خلافت جناب آدم دے اعلان تو 1000 سال بعد اے اعلان ہویا ہے کہ میں زمین اتے بشر بنا لگا ٹھیکری دار ملی جلی مٹی دے نال، ٹھیکری دار ملی جلی مٹی دے نال، کھنکھناتی مٹی دے نال میں بشر بنا لگا۔ کنے 1000 سال 1000 سال بعد اے اعلان ہویا ہے، اوتھوں دا ایک دن ایتھوں دے 1000 سال دے برابر ہے۔ تو 1000 سال نال ضرب دے لو ایتھوں دے 1000 سال نو، تو پھر کوڈ کر لیا جے، پھر تک سے پتہ کر لیا جے کہ کنا عرصہ خلیفے دے انتظار اچ ملائکہ نے بسر کیتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، خلیفۃ اللہ دے انتظار اچ ملائکہ نے کنا عرصہ بسر کیتا ہے، کنا وقت بسر کیتا ہے؟ 1000 سال، اوتھوں دا ایتھوں دا نہیں، جتھوں دا ایک دن ایتھوں دے 1000 سال دے برابر ہے۔ تو اس دا مطلب ہے حجت خدا دا خلیفۃ اللہ دے انتظار اچ وقت بسر کرنا کفر نہیں، شرک نہیں، بدعت نہیں، بلکہ ملائکہ دی سنت ہے۔ یا ملائکہ دی سنت ہے۔ اللہ نے ارشاد کی فرمایا کہ میں زمین تے بشر بنا لگا کھنکھناتی ملی جلی مٹی نال، وَإِذَا سَوَيْتُهُ اور جدوں میں انہوں سنوار لواں، انہوں درست کر لواں، ادھے نوک پلک ٹھیک کر لواں، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور جب میں اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک دوں، اپنی روح میں سے روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ پھر تسی فوراً اکھ چپکن تو پہلے بغیر کسے فاصلے دے، بلا فاصل، بغیر فاصلے دے، بلا فاصل انہوں سجدہ کرنا ہے۔ فَقَعُوا قبلہ صاحب تشریف فرمانے اور اسامی علماء دیاں جتیاں چکیاں جامعۃ المصطفیٰ دے وچ، اور میں دسنا چاہنا کہ میں ایک طالب علم ہاں۔ یہ جڑی فا ہے نا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ فا عاطفہ ہے۔ حروف عاطفہ تے علماء نحو نے بہت زیادہ بحث کی تھی، انہاں چ کچھ مہلت واسطے نے، کچھ زیادہ مہلت واسطے نے۔ حروف عاطفہ نے ما قبل نو ما بعد نال ملانا، ما قبل نو ما بعد دے نال ملان دا کام دیندے نے حروف عاطفہ۔ تو اے حروف عاطفہ 10 نے تقریباً، انہاں چ ایک فا ہے۔ مثال دے طور تے جاءنی زید و امر، آیا زید، پتہ نہیں کنی دیر بعد آیا امر، آیا زید، پتہ نہیں کتنی دیر بعد آیا امر۔ جاءنی زید ثم امر، آیا زید، بڑی دیر دے بعد آیا امر۔
جاءنی زید فعمر، آیا زید، آیا زید بغیر فاصلے دے بلا فصل آیا عمر، آیا عمر۔ ایتھے ہی اللہ اے ارشاد فرما رہے فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ کہ جدوں میں اپنی روح میں سے اس میں روح ڈال لوں، اس میں روح پھونک دوں تو کرنا کیے فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، فوراً بغیر کسے فاصلے دے آدم نو سجدہ کرنا ہے، یعنی سجدے اور روح دے درمیان فاصلہ نہیں آیا، فرشتیاں دے جھکن دے درمیان اور روح ڈالن دے درمیان فاصلہ نہیں آیا، بغیر فاصلے دے بغیر فاصل دے سجدہ ہو گیا۔ ایتھوں ہی نبی پاک نے فرمایا سی من کنتو مولا ہو فعلی مولا، جس دا میں مولا بغیر کسے فاصلے دے۔ اچھا سجدہ کنہ کیتا ہے؟ ملائکہ۔ کنوں کیتا ہے؟ جناب آدم نے۔ اس سجدہ ہویا کتھے وے؟ پہلے آسمان تے، دوسرے آسمان تے، تیسرے آسمان تے، چوتھے تے، پنجویں تے، چھٹے تے، ستویں تے، عالم نور اچ، عالم ذر اول اچ، عالم ذر ثانی اچ، عالم روح اچ، عالم ملکوت اچ، عالم جبروت اچ، عرش اولات مالائے آلہ وچ، جنت اچ، کتھے سجدہ ہوئے؟ میں پہلی واری مجلس پڑھن نہیں آیا، پچھلے سال بھی میں تے ڈیوٹی دے کے گیا تھا، جناب سید سجاد دے سارے فضائل اور انہاں دے سیرت تے تھوڑا بولیا سا، لیکن ٹائم دی تنگی دی وجہ تو اپنے موضوع تک پہنچن واسطے تھوڑا جب میں تانوں ورم اپ پہ کرنا۔ کتھے سجدہ ہوئے؟ امیر ممکنات جناب امیر المومنین، کتاب دا نام نوٹ کر لو، حیات القلوب، علامہ باقر مجلسی علیہ رحمت لکھی، پہلی جلد وچ۔ جناب علی علیہ السلام کو سائل نے سوال کیتا، مولا جڑا جناب آدم نو ملائکہ نے سجدہ کیتا ہے، اے آسمانہ تے ہویا ہے، عالم روح چ ہویا ہے، عالم نور چ ہویا ہے، عالم ذر اول چ ہویا ہے، عالم ذر ثانی وچ ہویا ہے، عرش اولا تے ہویا ہے، مالائے آلہ چ ہویا ہے، جنت چ ہویا ہے، بیت المعمور تے ہویا ہے، کتھے سجدہ ہویا ہے؟ مولا فرمایا برداشت کر لویں گا، برداشت کر لویں گا۔ اس آکھا مولا پوچھن واسطے آیا، برداشت کرن واسطے آیا، فرماؤ کتھے سجدہ ہے؟ پاک علی علیہ السلام نے فرمایا سن، نہ جناب آدم نو سجدہ پہلے آسمان تے، نہ دوسرے آسمان تے، نہ تریجے آسمان تے، نہ چوتھے آسمان تے، نہ بیت المعمور تے، نہ پنجویں آسمان تے، نہ چھویں آسمان تے، نہ ستویں آسمان تے، نہ عالم ملکوت اچ، نہ عالم نور اچ، نہ عالم جبروت اچ، نہ عالم روح اچ، نہ عالم ذر اول اچ، نہ عالم ذر ثانی وچ، نہ عرش اولا تے، نہ مالائے آلہ وچ، نہ جنت اچ۔ اس آکھیا مولا پھر سجدہ ہویا کتھے وے؟ مولا فرمایا غور نال سن، کوفے دی سرزمین دی سرے پشت والی زمین جس دا نام نجف ہے، او ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ و سلامت ہو، جس دا نام نجف ہے، نجف والی سرزمین تے اللہ نے ملائکہ کولوں آدم دا سجدہ کرایا ہے۔ سائل ہاتھ بن کے اندہ مولا اے دی کوئی خاص وجہ، کوئی خاص مقصد، کوئی خاص علت، کوئی خاص غایت، پتہ نہیں تسی کہڑے معیارے سن دے ہو، میں جملہ آکھا لگا مولا کوئی خاص وجہ، کوئی خاص علت، کوئی خاص مقصد؟ مولا فرمایا ہاں ہے، فرمایا اس واسطے اللہ نے نجف دی سرزمین تے ملائکہ کولوں آدم دا سجدہ کرایا ہے تاکہ سارے دنیا نو اے معلوم ہو جائے خلافت واسطے اگر کوئی سرزمین ہے تو نجف دیئے۔ وہ کس دیئے؟ نجف دی۔ کوئی اور زمین خلافت واسطے نہیں،
سائل نے اگلا سوال کیتا، مولا سجدہ کس دن ہویا؟ گجرات آلیو یہ تہاڈا معیار نہیں، کتھے سجدہ ہویا سرزمین ہے، کدن ہویا ہے، کس ٹائم ہویا ہے، کنا عرصہ ہویا ہے؟ جمعہ دا روز زوال آفتاب تو بعد ظہر دے اول ٹائم تو شروع ہویا ہے سجدہ، اثر دے آخری وقت تک سجدہ ہوندا رہا ہے۔ اے سجدہ تعبدی نہیں سی، سجدہ تعبیدی نہیں سی، سجدہ تعظیمی سی۔ جناب آدم دی تعظیم دا سجدہ سی، جناب آدم دی عظمت دا سجدہ سی، عزت دا سجدہ سی۔ اللہ سمجھ کے سجدہ نہیں سی ہو رہا، معبود سمجھ کے سجدہ نہیں سی ہو رہا، اللہ دے کہن تے اللہ دے عبد دی خلیفت اللہ دی تعظیم ہو رہی سی۔ تو ظہر تو اول وقت تو لے کر جمعے والے دن اثر دے آخری ٹائم تک جناب آدم دی تعظیم ہوندی رہی ہے سجدہ کر کے۔ اس تو بعد دوبارہ سجدہ نہیں ہویا، نہ اس تو زیادہ وقت گزریا ہے، لیکن آل محمد دی تعظیم ذرا ملاحظہ فرو، اے ذرا گھنٹہ ہوئے گا، 2 گھنٹے ہوئی ہوئے گی، 3 گھنٹے ہوئی ہوئے گی جناب آدم دی تعظیم، لیکن آل محمد اللہ دی بارگاہ وچ ایسے بعظمت نے، ایسے تعظیم آلے نے کہ جدو کچھ بھی نہیں سی اللہ انہاں تے درود پڑھدا سی پیا، کچھ نہ رہے گا تے اللہ درود پڑھدا رہے گا۔ حیدریہ اللہ نے تے درود پڑھدا رہے۔ تو خلیفت اللہ دی پہلی شان ہے ملائکہ انہوں تعظیمی، کیونکہ نرا سجدہ آکھیا مت شک پہ جا کسے نے، سجدہ ہے تعظیمی کرن۔ ایک اور جملہ آکھ دے جس نو ملائکہ سجدہ کرن تعظیم دا، اس نو جناب آدم خلیفت اللہ آکھ دن، اور جس نو خلیفت اللہ سلام کرے اس نو اولیاء اور اولاد علی آکھ دن، اس نو علی اور اولاد علی آکھ۔ تو یہ نابی المودت شیخ سلیمان حنفی کندوزی مفتی قسطنطنیہ انہاں دی لکھی کتاب۔ بعض لوگ آکھ دن کہ پاک نبی نے اپنے جان تو پہلا کسے دی خلافت دا اعلان نہیں کیتا، کسے نو دین دا وارث نہیں بنایا، کسے نو دین جیسی امانت او دے حوالے نہیں کیتی۔ تو ساڈا کسے نہ مناظرہ نہیں، کسے نہ لڑائی نہیں، کسے نہ جھگڑا نہیں، اپنا عقیدہ چھڈ نہیں سکدے، کسے دے نو چھیڑ نہیں سکدے، نہ اپنا چھڈنا ہے نہ کسے دا چھیڑنا ہے، پیغام پہنچانا مقصود ہے۔ تو میں تواڈے سامنے عرض کراں گا، ہجرت دی رات پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی اے میرے کول کافران دیاں امانتاں نے، اے اپنے کول رکھو تے کل میرے کول ایک کافران دیاں امانتاں پہنچا کے میرے کول پہنچ جایا جے۔ اجے نہیں سمجھ آئی؟ جیڑا نبی ہجرت کردہ مکہ چوڑینے تے کافران دیاں امانتاں کسے دے حوالے کرن تو بغیر مکہ نہیں چھڑ دا، اور دین جیسی امانت کسے دے حوالے کرن تو بغیر دنیا کی میں چھوڑ سکتا ہے؟ جی وہ نبی دنیا چھوڑ سکتا ہے؟ تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی تشریف فرما، ایک یہودی آیا، سارا واقعہ نہیں میں پڑھنا، اس آکے اپنے عقیدے دے مطابق تعظیم کی تھی، اس آکھا نبوت دا دعویٰ تساں کیتا ہے؟ فرمایا میں دعویٰ نہیں کیتا، میں دعویٰ نہیں کیتا، میں نبی نہ ہوندا تو کوئی بھی نہ ہوندا، میں نبی نہ ہوندا تو کوئی بھی نہ ہوندا۔ اچھا کافی سارے نے سوال کیتے، جڑا آخری سوال اس کیتا ہے، اس آکھا یا رسول اللہ اے میں پہ آنا، انہیں نہیں سی آکھیا،
یا رسول اللہ میں پہ آنا. انہیں نہیں آخیا. اس آخیا اچھا ہر ساڈے موسیٰ نبی علیہ السلام دے 12 جانشین سن. انہاں دے نام تورات وچ موجود نے. انہاں دے نام تورات وچ موجود نے. تسی نبی ہو, تواڈے کیڑے 12 جانشین نے؟ کیونکہ تواڈی مثال قرآن وچ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی. تو جناب نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن, میرے پہلے خلیفہ دا نام ہے علی, دوسرے دا نام ہے حسن, تیسرے دا نام ہے حسین, چوتھے دا نام پھر علی, پنجویں دا نام محمد, چھویں دا نام جعفر, ستویں دا نام موسیٰ, آٹھویں دا نام پھر علی, نویں دا نام پھر محمد, 10ویں دا نام پھر علی, 10ویں دا نام پھر علی, 11ویں دا نام حسن, 12واں پھر محمد, 12واں پھر محمد. قدمہ تے دیکھ کے آخر لگا مینوں کلمہ پڑھاؤ جویں موسیٰ دے 12 خلفاء تورات وچ لکھن, انہاں دے نام لکھن, اسی طرح جڑے نام تساں لینے او تواڈے خلفاء دے نام وی تورات وچ موجود نے. تو ثابت ہو گیا میرے نبی دے 12 خلیفہ سن جڑے سارے دے سارے سید سن, نبی دے خاندان وچوں سن. تو آج ہے چوتھے خلیفے دا تذکرہ, بس ختم جی. آج ہے چوتھے خلیفہ دا تذکرہ. 2 جملے پڑھ کے تو میں سلام کروں. چوتھے خلیفے دا آج تذکرہ ہے. کون؟ سید الساجدین, زین العابدین, سجاد. سجاد اترا لقب میرے مولا دے بڑے مشہور نے. مشہور نے نا. سجاد کدوں سن؟ ازل تو بھی پہلاں دے اے سجاد سن. ازل تو بھی پہلاں دے میرے مولا دا لقب سجاد. اچھا اے زمان ہے, اے 7 زمینہ آسمان زمان ہے. ادھے تو پہلا دہر سی. دہر تو کئی ہزار سال پہلا سرمد سی. وہ تو پہلا کچھ بھی نہیں سی. وہ تو پہلا کچھ بھی نہیں سی. تے میرے مولا سجاد سی. میرے مولا دا لقب سجاد سی. میں پوچھنا چاہنا جدو کچھ بھی نہیں سی, نہ زمین سی, نہ آسمان سی, نہ عقل سی, نہ شعور سی, نہ فکر سی, نہ فہم سی, نہ کوئی انتظام سی, کچھ بھی نہیں سی. جناب سجاد سجدہ کتھے کر دے سن؟ جناب سجاد سجدہ کتھے کر دے سن؟ تو میں یہی آکھاں گا جویں او درود پڑھدا سی, جویں او انہاں تے درود پڑھدا سی, ایویں او انہوں سجدہ کر دے سن. انہاں سجدہ کیتا ہے تو او مسجود ہو گیا ہے. انہاں سجدہ کیتا ہے او مسجود ہو گیا. اور دوسرا لقب ہے زین العابدین. اس کا کی معنی ہے؟ عبادت کرنے والوں کی, عابدین کی زینت. اللہ نے قرآن مجید کافی ساری سورہ مبارکہ دے وچ اپنے انبیاء نو اپنا عبد آکھیا. کئیاں چ عابدین, سورہ انبیاء چ کافی سارے نبیاں دا, جناب ابراہیم دا, جناب اسماعیل دا, جناب اسحاق دا, جناب یعقوب دا تذکرہ کر کے, جناب ایوب دا تذکرہ کر کے, سورہ سعد بھی جناب داؤد دا تذکرہ کر کے, اور سورہ سعد جناب ایوب دا تذکرہ کر کے اللہ نے انہوں عبد آکھے, عابدین آکھے. آکھے نا تو میرے انہاں چ کسے نے بھی زین العابدین نہیں آکھے. میں عام لوکاں دا نام نہیں لیا. یہ جڑے لوگ نے انہاں اللہ دی بارگاہ وچ بہت بڑا مقام ہے. اللہ نے انہوں عابدین آکھے, زین العابدین نہیں آکھیا. نہیں نہ آکھیا تو پھر میرے مولا سجاد دا کتنا کمال ہے کہ اے زین العابدین ہے. چلو تساں جملہ خاموشی نہ میرا سن لیا, میں کہ اس تو بڑا جملہ آکھا. اللہ قرآن کی ارشاد فرماتا ہے ان کانا للرحمن ولد فانا اول العابدین.
مباہلے تو پہلا عیسائی آئے پاک نبی کو، انہاں کہا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، تو رسول خدا نے جواباً اے آیت پڑھی سی کہ اگر اللہ دا کوئی بیٹا ہوں فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو عابداں وچوں سب تو پہلا میں ہاں، عابداں وچوں سب تو پہلا میں ہاں، عابدین وچوں میں ہاں، عابدین وچوں میں ہاں۔ اس واسطے پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ نو پورے قرآن وچ عابد آکھیا، ساجد نہیں آکھیا، عابد آکھیا، ساجد نہیں آکھیا۔ میرے مولا دے لقب بھی دو نے، زین العابدین، سید الساجدین۔ سید الساجدین دا مطلب ہے سجدہ کرنا لیاں دا سردار، زین العابدین دا مطلب ہے عبادت کرنا لیاں دی زینت۔ اللہ نے میرے نبی نو ساجد نہیں آکھیا، عابد آکھیا ہے، کیونکہ اللہ دسنا چاہتا سی بیٹا باپ دا سردار نہیں، زینت ہوندی ہے، بیٹا باپ دا سید نہیں ہو سکتا، زینت ہے۔ تو بس جی آخری جملہ تے سلام۔ بہت علماء نے اہل سنت والجماعت دے، اہل تشیع، جو کچھ میں کتب چ مطالعہ کیتا ہے، سید سجاد نو خراج تحسین پیش کیتا ہے۔ ہر کسی نے اپنی عقیدت دا اظہار کیتا ہے، جنی جنی معرفت سی اونی انہیں۔ ساڑھے شیعہ علماء وچوں ابن شہر اشوب، ٹھیک ہے، علی بن عیسیٰ، انہاں اور دیگر جنہیں بھی قلم اٹھائیے، چاہے جناب سید سجاد دی زندگی تے، چاہے سیرت تے، چاہے باقی آئمہ تے، انہیں جناب سید سجاد تے ضرور کچھ نہ کچھ خراج تحسین پیش کی تے۔ علامہ عربی، ابن عربی اہل سنت والجماعت دے اور عالم دین نے، انہاں سید سجاد تے بہت کچھ لکھے، میں ساریاں گلاں تے نہیں سنا سکتا، لیکن علامہ ابن سباب مالکی نے بہت کچھ جناب سجاد تے لکھے، لیکن جنہ دا خراج تحسین دے دو جملے میں پیش کرنا چاہنا، وہ شیعہ مذہب دے اور منو یہ بڑے پسند ہیں۔ یہ جملے جنہاں انہاں خراج تحسین پیش کیتا ہے منو بہت پسند۔ کی انہاں آکھیا ہے؟ انہاں دا نام ہے ابو الحسن مرندی، ابو الحسن مرندی آل اللہ مقامہ۔ او کی ارشاد فرماندے، او فرماندے نے الصلوات الزاکیہ، میرا پکیزہ درود ہوئے، الصلوات الزاکیہ، میرا پکیزہ درود ہوئے اس امام تے، کیڑا امام؟ علا کعبۃ الامانی، جیڑا لوکاں دیاں امیداں دا کعبہ ہے، جیڑا لوکاں دیاں امیداں دا کعبہ ہے۔ ایک گل مینوں دسیا جائے، پیغام نہ رہ جاوے، جنہ دا امام زین العابدین ہوئے، انہوں نے 5 ٹائم دی نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ تہجد گزار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ قرآن دی تلاوت کرنے والا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ پیغام رہ چلے سی، اس واسطے میں جملہ روک کے تے تانوں دسنا، او شیعہ نہیں جڑا نماز نہیں پڑھتا، جڑا قرآن دی تلاوت نہیں کرتا، جڑا زکات دا پابند نہیں، جڑا خمس دا پابند نہیں، تے جڑا ولایت آل محمد دا پابند نہیں۔ 5 نشانیاں امام محمد باقر علیہ السلام دسیاں۔ تو بس میرا پیغام ہے کہ کوئی شیعہ کدی داڑھی نہ منائے، میرے اس مولا دا فرمان، کدی شراب نہ پیوے، میرے اس مولا دا فرمان ہے۔ اور زندگانی سید سجاد علیہ السلام کتاب دا نام ہے، جد سید ارتضیٰ حیدر نقوی صاحب دی لکھی کتاب ہے، میرے کو اس ٹائم بھی گڈی چ موجود ہے۔ او فرماندے نے میرے مولا ایڈے سخی سن، ایڈے سخی سن، ایڈے سخی سن کہ سردی والے لباس بھی صدقہ کر چھڑ دے سن، گرمی والا لباس بھی صدقہ کر چھڑ دے سن، سردی والا لباس بھی صدقہ، گرمی والا لباس بھی صدقہ۔ اگے کی فرماندے نے سید ابو الحسن میرندی، وہ فرماندے نے علی الثانی، اے علی دا ثانی ہے میرا مولا سجاد، لیس لہ الثانی، اے دا کوئی ثانی نہیں، لیس لہ الثانی، انہاں دا کوئی ثانی نہیں۔ اور آخری جملہ تو سلام، میں سارا سلام پڑھ ہی نہیں سکتا، منو یہ سلام بہت زیادہ پسند ہے۔ او فرماندے نے ون کازا جوز الکبریاء قبل التین والماء،
میں او سجاد تے سلام پیا کرنا پکیزہ درود پیا پڑھنا جیڑا توحید دی فضا وچ اودو پرواز کردا سی جدوں نہ مٹی سی تے نہ پانی سی جدوں نہ مٹی سی نہ پانی سی ایک حدیث تے سن دے رہے جو نا کون تو نبیم و آدم و بین الماء والتین کہ میں اس وقت بھی نبی ساں جدوں آدم مٹی اور پانی دے درمیان سی یعنی نہ مٹی سی تے نہ پانی سی تے عالم دین کی فرما رہے ہیں کہ میرا پکیزہ درود ہوئے اس امام تے جیڑا اودو توحیدیاں فضاواں وچ پرواز کردا سی جدوں نہ مٹی سی نہ پانی سی دو لفظ آ رہے ہیں ایک مقید مقید دا مطلب ہے قید ہون والا قید جنہوں قید کیتا گیا ہو مقید جیڑا قید کرے جیڑا قید کرے تو او فرما رہے ہیں میرا پکیزہ درود ہوئے اس سردار تے اس امام تے کون وَمُقَيِّدِ الْعَادَى جنہاں دشمنہ نے قید کیتا سی وَمُقَيِّدِ الْقَدْرِ وَالْقَضَى جیڑا قضا اور قدر نو خود مقید کرنے والا سی جیڑا قضا اور قدر نو خود مقید بس اینی حاضری میری قبول فرمایا جے ٹائم بالکل ختم میرے مولا سجاد اٹھے پیر قرآن پڑھ دے سن تے روندے سن بابے نے بہت زیادہ زہری بیٹھا سی میرے مولا دے سامنے یہ میرے مولا دے صحابہ وچوں زہری تے میرے مولا الشام 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 آخ کے رو رہن جیڑے گریا ودے نا اچانک ہوا دا جھونکا آیا تے میرے مولا دے پیران تو ابا ہٹیے جدو ہوا دے جھونکے نال ابا ہٹیے نا تے میرے مولا دے پیران چو خون پیا رسدا سی جوہری منہ تے ماتم کر کے اندر مولا آج بھی خون پیا رسدا ہے کہ نہ عرصہ گزر گئے تو مولا نے فرمایا زہری نہ آپ رو نہ منو روا جدو منو قید کر کے شام والے پاسے کھڑیا نے نا تے میرے پیران چ او بیڑیاں پائیاں نے جڑیاں خاردار سن اجے تک انہاں دا زخم موجود ہے تے میرے پیران چ خون پیا رسدا باواز بلند